الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں پروردگار ہماری بخشش فرما اور ایمان میں ہم سے سبقت لے جانے والے ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے تنگی پیدا نہ فرما، بے شک تو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ آج ہماری سورہ الحشر کی آیت مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل آیت مبارکہ نمبر 9 تک جو تفصیلی ہماری گفتگو چلتی رہی وہ جاں نثار صحابہ، مہاجرین اور انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں کی عظمت کے عظیم پہلو جو ہیں وہ ہم نے قرآن میں پڑھے اور اس کو سیکھا، اس میں سے کہ کس انداز میں مہاجرین مکہ نے اپنا عظیم کردار پیش کیا اور پھر اس کے بعد ان آنے والے مہاجرین کو کس انداز میں عظیم صحابہ انصار کی صورت میں انہوں نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تابعین کا ذکر کر رہا ہے۔ تابعین سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد والے جو لوگ ہیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے اور ان کے لیے اللہ نے کیا حکم صادر فرمایا ہے کہ وہ کیا کریں۔ تو ارشاد ہوا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے کریم، اغفر لنا ولإخواننا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ اب سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ تابعین سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے السابقون الاولون من المہاجرین، یہ سب سے پہلے جو سبقت والے ہیں، جو سابقین الاولین ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اولین صحابہ جو سب سے پہلے اعلان نبوت کے بعد آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس سے مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ جو مال فے ہے، اب ظاہر ہے اس کے بعد بھی یہ سسٹم تو چلتا رہا، مال غنیمت کا معاملہ تو بعد میں بھی چلتا رہا، مال غنیمت آج بھی ہے۔ آج بھی اگر دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے، ان میں سے ایک مسلمان ملک ہے اور ایک غیر مسلم ملک ہے، اور جو جہاد ہے وہ لڑائی ہے وہ اسلام کے نام پہ ہے اور کفر کی بنیاد پر ہے، تو اب بھی جو دوسری ریاست کا جو مال آئے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی یہ جنگ جاری رہی امریکہ اور افغانستان کے درمیان، تو بہت سارا مال جو ہے وہ امریکن فورسز جو ہے یہاں چھوڑ گئیں اور یہاں سے چلے گئے وہ لوگ۔ اب وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ ریاست افغانستان جو ہے وہ اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے اور وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ ظاہر ہے اسلام کا یہ نظام ظاہر ہے چلنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، فرمایا جہاد قیامت تک چلے گا۔ جہاد جو ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ مسلمان اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فریضہ ختم ہو گیا ہے۔ مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں تو یہ نہیں ہے کہ نماز کی فرضیت ختم ہو جائے گی، یا مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے تو روزے کی فرضیت ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو فرض جو ہے وہ سو فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا،
اور میری امت کا معاملہ اس وقت تک بہتر رہے گا باقی لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے، جب تک ان کے دلوں میں جذبہ جہاد رہے گا۔ اب جذبہ جہاد ایک واحد قوت اور طاقت ہے جو کلمہ گو کو اور مسلمان کو، اور آگے بڑھیں تو جدید طرز پر مسلم ریاست کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر مسلم ریاست کے نوجوانوں سے اور ان کے سپاہیوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے، وہ تو لڑنے کے قابل ہی نہیں۔ ایک ہی ایسا جذبہ اور شوق ہے، اور ایک ہی ایسی طاقت اور قوت ہے اور پاور ہے جو ایک مجاہد کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ مجاہد چاہے ریاست کے طور پہ ہو یا ریاست بلائے کسی مجاہد کو تو وہ اس کی معاونت کے لیے آ جائے، وہ ایک ہی طاقت ہوتی ہے کہ میں جس مقصد کے لیے لڑ رہا ہوں وہ مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، ان سے کروایا ہے، صحابہ سے کروایا ہے، اور اس کا حکم اللہ نے ہماری کتاب قرآن میں دیا ہے۔ بے پناہ آیات ہیں جہاد پاک کی۔ سلیبس سے تو آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کو فیٹف کا مسئلہ ہے، کتابوں سے سلیبس سے تو آپ آیتیں نکال سکتے ہیں کہ جناب یہ سلیبس میں جہاد کی آیتیں نکال دیں، یا آپ کو کسی اور این جی اوز کا مسئلہ ہے جہاں سے آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فیٹف کا مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا جی پاکستان میں کہ وہ ہمیں کہتا ہے یہ کریں یہ کریں، آیتیں جہاد کی نکال دیں۔ کتابوں سے تو نکال سکتے ہیں، قرآن سے تو نہیں نکال سکتے۔ قرآن سے تو ایک آیت کیا ایک حرف بھی آپ نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کوئی ریاست پاکستان نے نہیں یا کوئی عرب والوں نے نہیں لی ہوئی، اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، اور ہر قرآن کے سر برق پر وہ جلد کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی خود ہم ہیں۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو مبادہ میں یہ جملہ میرا خاکم بدہن مسلمان بھی اس میں تبدیلی کر دیتے۔ جیسے ہر جگہ کیا حالات کر دیے اسلام کے، اسلام کی تصویر کا رخ ہی عجیب کر کے رکھ دیا، اسلام کا چہرہ ہی عجیب کر کے رکھ دیا۔ تو کوئی یہ دور نہیں تھا کہ اس دولت کے لالچ میں مسلمان کا جو سب سے کمزور، جو جس بنیاد پر جس کا شکار ہوتا ہے، وہ دولت ہی تو ہے۔ اور میں نے کوئی 15-20 دن پہلے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں پہنچایا جتنا اسلام کو نقصان مسلمان نے پہنچایا۔ یہ تاریخ گواہ ہے اور اس جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اسلام کا اتنا نقصان کافر نے نہیں کیا جتنا اسلام کا نقصان مسلمانوں کے لبادے میں منافقوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہیں تو وہ مسلمان ہی۔ اس کی بے پناہ مثالیں تاریخ میں کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس کا سب سے بڑی جو مثال اگر کوئی پوچھے تو سب سے بڑی مثال آپ واقعہ کربلا کو دیکھ لیں۔ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ دنیا کا انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ کافروں کی جنگیں، مسلمانوں کی جنگیں، اور مسلمان اور کافروں کی جنگوں میں بھی بچوں کے اوپر ایسے تیر نہیں برسائے جاتے، بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا۔ جو انٹرنیشنل جو رول آف وار ہیں ان میں بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن جو کربلا میں کیا گیا، اللہ اکبر، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، اور اس میں کرنے والے کوئی کافر ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ یزیدی گروپ میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو کہا جائے یہ کافر ہے، ایک بھی ایسا نہیں تھا، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ میں، کہ اتنے بدبخت تھے کہ امام حسین کو باغی کہہ کے کہنے لگا ان کا گروہ کہ جلدی باغی کا خاتمہ کرو، جا کے نماز جمعہ ادا کرنا۔ الیاذ باللہ، پتہ نہیں وہ کون سا جمعہ پڑھنے گئے تھے اور کون سا انہوں نے جمعہ پڑھا تھا، اور کون سے وہ اسلام کا انہوں نے خطبہ دیا تھا اس دن، امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ آیات قرآن میں تو محفوظ ہے نا جی، اور بے پناہ آیات ہیں، آیات جہاد، اور جہاد مسلمان کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور یہ طاقت ہے، اور یہ جہاد اس لیے بڑا اہم ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات فرمائے، آپ خود غزوات میں شریک ہوئے۔ ہماری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک چیپٹر ہے غزوات کا، غزوات و سرایا، سریہ اس غزوہ کو کہتے ہیں جس میں رسول خود شریک نہ ہوئے لیکن کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیج دیا
لیکن آپ کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں یہ معاملات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو تم بعد میں آنے والے ہو، تم اپنے دلوں میں دو چیزیں رکھو۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ نمبر ایک، یہ ہم سب پر حق ہے، یہ ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، گالی دی، سرکار نے فرمایا وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا اور وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا جب اس امت کے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے، بعد میں آنے والے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، پھر اس کے بعد خیر القرون، حدیث کے الفاظ ہیں خیر القرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ زمانہ جو میرے ساتھ ملے ہوئے ان کے ساتھ ان کا ملا ہوا زمانہ۔ یعنی کیا ترتیب بن گئی؟ سرکار کا ظاہری حیات کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ تین ایسے ادوار ہیں جن کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں عطا فرما دی۔ تو فرمایا ان کا احترام تم پہ ضروری ہو۔ سرکار نے فرمایا جب اگر تمہیں وہ زمانہ مل جائے اور تم ایسے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپنے پہلوں کو برا کہہ رہے ہیں، فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا، اپنے بچوں کا، بچیوں کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح ترین حدیث ہے یہ پاک۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے خود سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ یہ سارے چمکتے ستارے ہیں، یہ دمکتے ستارے ہیں، اور انہوں نے ساری زندگی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کرتے ہوئے گزاری اور سرکار اور دین کی بے پناہ خدمت کی۔ اور اس سے مفسرین نے ایک اور جو اہم نقطہ نکالا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے، تمہارا بھائی، رشتہ دار، عزیز، والدین، کوئی بھی، تو فرمایا اس کے لیے یہ دعا پڑھو۔ یہ قرآن کی آیت نمبر سورہ حشر آیت نمبر 10 یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، کہ وہ لوگ جو بعد میں رہ جاتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ بھائی سے مراد جو عزیز فوت ہوا، اے اللہ اغفر لنا، اے اللہ مجھے بھی معاف کر، میرا یہ جو بھائی فوت ہوا ہے اس کو بھی معاف فرما دے۔ گویا یہ دعا مانگنا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا جی فوت شدگان کے لیے، اور جا کے ان کے لیے دعا کرنا، دعا کروانا، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور فوت ہونے والے کے لیے۔ جب جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے کی جو آخری دعا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی غور کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی معاف کر دے، شاہدینا و غائبنا، جو جنازے میں شریک ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جس کا جنازہ ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو یہاں موجود نہیں غائب ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، وصغیرنا و کبیرنا، اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، وذکرنا و انثانا، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے، وانثانا، اور ان میں سے جو بھی مؤنث ہیں مولا ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، مولا ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو بھی موت دے تو ایمان پر موت دے۔
یہ جنازے کی دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اگر ہم سارے ہمارے لوگ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں نا تو جنازہ پڑھنے کا اور زیادہ ذوق سمجھ آ جائے کہ جناب جو میں پڑھ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، جو دعائیں ہیں اس کو بھی ترجمے تفسیر کے ساتھ، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اجمی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ نماز ہے وہ بھی ساری ترجمے کے ساتھ ہو، تاکہ بندہ جب پڑھے تو اس کو پتہ ہو میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، پھر اس سے اس کا ذوق اور دوبالا ہوتا ہے۔ طوطے کی طرح رٹے سے ظاہر ہے وہ ایک ہمارا سسٹم بن گیا، وہ پتہ ہوتا کوئی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، رٹی رٹائی بس پڑھی جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ وہ اس پہ میں نے پوری کتاب باقاعدہ لکھی ہے، وہ کوشش کریں کہ اس جمعہ پہ وہ میں منگوا لوں، اس میں ساری یہ چیزیں ترجمے کے ساتھ ہے، نماز بھی ترجمے کے ساتھ ہے، جنازہ بھی، کلمے بھی، دعائے قنوت بھی، اور باقی اور ان کا بھی مسائل ہیں۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہے تو وہ اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں ساری چیز میں نے ود ٹرانسلیشن لکھی ہے۔ آخری الفاظ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر کے یہ کہو، تو پھر رب کیا کرے گا، انک رؤوف الرحیم، فرمایا جب تم یہ کام کر لو گے پھر تمہارا رب تمہارے ساتھ شفقت بھی فرمائے گا، مہربانی بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے ساتھ شفقت کا ہی معاملہ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔